آج بمقام درگاہ شریف قادر چمن صدر مجلس علماء دکن کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کے اندر معزز اراکین بھی موجود تھے مجلس علماء دکن کے، اور مہمانان بھی، جن میں علماء مشائخ علماء اکرام بھی ہے، مشائخ اعظام بھی ہے، اور خصوصاً دعوت دی گئی تھی وکلا کو، وہ حضرات جو ہائی کورٹ سے متعلق ہیں، ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، جو وقف کے قانونی حیثیت کو ہمارے سامنے اجاگر کر سکے، ویسے حضرات کو ہم نے یہاں دعوت دے کر یہاں تشریف لائے تھے۔ اور اس اجلاس میں ہم نے سماعت کیا کہ کیسے یہ جو ترمیمی بل ہے، اس کے کیا منفی اثرات اوقافی جائیدادوں پر پڑیں گے، کیا مشکلات ہیں جو ہمارے سامنے ہم کو پیش آ رہے ہیں، اور کیسے ان سے نپٹا جائے، کیا حل ہے، اور کیسے اپنے احتجاج کو بلند کیا جائے، کیسے اپنی آواز کو پیش کیا جائے، کیسے اپنی نمائندگی کو حکومت تک، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے، جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جو بنائی گئی ہے، اس تک پہنچایا جائے۔ اس کے بارے میں ماہرین نے وہ تفصیل سے بیان کیا، اور اس اجلاس کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جائے، لوگوں کو یہ واقف کیا جائے کہ آج لوگوں کے جو اوقافی جائیدادیں ہیں، جن کو ہمارے بزرگوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا ہے، قوم کی بھلائی کے لیے وقف کیا ہے، آج اس پر لوگوں کی مذموم نظر پڑ چکی ہے، اور خصوصاً گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اسے قبضے میں لے لیا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ قانون جائیدادوں کا تحفظ کرتا تھا، قانون جائیدادوں کو بچاتا تھا، آج قانون کے لحاظ سے جائیداد کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قانونی اعتبار سے مسلمانوں کو کم سے کم کیا جانے کی، کمزور سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ اس کا پہلا قدم ہے، جیسے ہم نے سنا کہ یونیفارم سول کوڈ یہ ان کا پرانا خواب ہے، جس کی تکمیل وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایک قدم ٹرپل طلاق ہو، سی اے ہو، این آر سی ہو، اس کے ذریعے سے، اور اسی طرح یہ جو وقف امینڈمنٹ بل آیا ہے، یہی قدم ہے جو اس طرف بڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر دیا جائے، ان کے تشخص کو ختم کر دیا جائے، ان کے لیے جو حقوق ان کو ملے ہیں ان حقوق کو چھین لیا جائے، جو پرسنل لا ان کے پاس دیا گیا ہے، جو آرٹیکل 25 26 ان کو حق دیتا ہے، وہ حق کھینچ لیا جائے، دستوری حق مسلمانوں سے کھینچ لیا جائے، اور جو ان کے فلاح و بہبود کے کام ہیں اس میں مداخلت کی جائے۔ تو یہ تمام تر ان کے عزائم کو کیسے روکا جائے، کیسے بچا جائے، اور عوام میں شعور کیسے بیدار ہو، اس کے لیے یہ ایک اجلاس رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بنیادی اجلاس ہے، اس کے اور بھی اجلاس ہوں گے جہاں پر لوگوں میں شعور بیداری، اور عوام کو یہ کیسے اپنی نمائندگی کیسے پیش کرنا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ نمائندگی پیش کرنا ہے اور پارلیمنٹ کمیٹی تک بات پہنچانی ہے، لیکن کیسے پہنچ شرعی پہلو تو کسی صورت میں بھی بدل نہیں سکتا، کیونکہ شریعت کے قانون میں تبدیلی لانا خدا اور خدا کے رسول پاک علیہ السلام ہی کا اختیار ہے، کسی امتی کا، کسی جماعت کا، یا سارے مسلمان مل کر بھی اس میں کوئی ترمیم و تبدیل نہیں لا سکتے۔ تو اسی طرح وقت قانون بھی شرعی قانون ہے، اس قانون شریعت کو بدلنے کا کسی کو حق اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی بدلتا ہے تو وہ ظلم پر محمود کیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں غزہ میں اسرائیل اور مسلمانوں کی جنگ وقت کے بارے میں زیادہ، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے بارے میں زیادہ جنگ کا پہلو۔ تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کو ختم کر دیا جائے مسجد اقصیٰ، اور دوسرے جتنے اور وہاں مساجد شہید ہوئے ہیں ان کی شرعی حیثیت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اس کا قبضہ جائز قرار پائے، ایک عالمی سازش ہے۔ تو اسی کا اثر ہمارے ملک ہندوستان میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو تمام شرعی جو قوانین ہیں مساجد سے متعلق، مقبروں کے متعلق اور دیگر اوقاف سے متعلق، اس کی شرعی حیثیت کو ختم کر دینے کے بعد انتظامی نوعیت سے جو چاہے تبدیلی کر لے، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم کو اس کی شرعی حیثیت بنوانا، کہ یہ ہماری شرعی حیثیت ہے ہمارے مذہب کے لحاظ سے، اس کو لے کر اب ماں باقی ہم دوسری چیزیں یہ مجسٹریٹ ہوتے انتظامی چیزیں ہیں، لیکن وہ بات کی نوعیت ہے، اصل نوعیت اس کی شریعت کی حیثیت شرعی نوعیت ہے،
اس کی بقا کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے، اور جو ترمیمات لائی گئی ہیں وہ سراسر خلاف شریعت ہے، اس لیے ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ آپ لڑک کے سپریم کورٹ کا پاور لانے ججمنٹ لانے کے بعد بھی پھر اس کو ویکیٹ کرانے سپریم کورٹ کو پھر ریورس جانا۔ تیسری بات، آپ کرمنل کو جو ہے آپ ایسا اسٹیپ ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں سوتیلا پتا کہ کرمنل کو جو ہے ٹوٹلی آپ قلعدم کرنا چاہ رہے ہیں، assuming that it is a work criminal۔ ارے بھائی ورک کرمنل جیسا نومن کلچر ہے، جی ایس ٹی کرمنل ہے، ایڈمنسٹریٹو کرمنل ہے، ریلوے کرمنل ہے۔ کرمنل اس طرح سے رکھا ہے کہ اسی ڈپارٹمنٹ کے کیسز کو